الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخر الآية۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، دنیا میں آنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، مسلم مسئلہ ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ وہ اللہ کو مانتا ہے تو بھی اللہ کا بندہ، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے تو بھی اللہ کا بندہ۔ حق تعالیٰ نے دنیا کے باب میں فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ میں سب کو دوں گا۔ دنیا کے باب میں یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھے مانے گا میں اس کو دنیا دوں گا، جو نہیں مانے گا میں اس کو دنیا نہیں دوں گا، نہ، یہ فیصلہ۔ لیکن دین کے باب میں فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے دین عطا کروں۔ دین کے باب میں اللہ کی محبت، جو اللہ سے محبت کرے گا، من احب لقاء اللہ احب اللہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ناپسند۔ حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زبردستی کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ نہ چاہے اور اللہ زبردستی ایمان دے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، بالکل نہیں۔ اسی لیے ایمان کے باب میں تو یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، اپنے دل سے اگر اقرار کرو گے وہی ایمان، ورنہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دل میں ایمان نہیں ہے، فہو منافق، وہ منافق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ایمانی تھی۔ منافق ایمانی کا مطلب دل میں کفر ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ، جی یا رسول اللہ آپ سچے رسول، اور دل میں نبی کی دشمن۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافقون آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے بس بکواس بند کرو تمہارا، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں میرا رسول ہے یہ۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ دل کے جھوٹے ہیں، زبان پر تعریف کر رہے ہیں، جی حضرت آپ رسول ہیں ہمارے، اور دل میں نفاق، میں نہیں مانتا۔ منافق ایمانی تھی۔ ہمارے زمانے میں منافق عملی، منافق عملی نفاق والے اعمال، اس کو کہتے ہیں منافق عملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق والے اعمال بھی بیان فرمائے۔ منافق کے اعمال کیا تھے؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خانہ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ یہ سب علامت المنافق فی زماننا، یہ ساری علامتیں مسلمانوں میں پائی جائیں۔ اس لیے منافق عملی، میں نے ابھی سبق میں ایک بات بتائی، میں نے کہا عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی پہلی زندگی ہم دیکھیں تو عربوں کے اندر اولاد کو قتل کرنا بھی تھا، ہے نا، ہم پڑھتے کہ اولاد کو وہ لوگ قتل کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تصور نہیں ہو سکتا ہے، وہ گناہ تھے ان کے پاس، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر، قتل کرنا یہ ان کی طبیعت تھی، لڑائی کرنا ان کا مزاج تھا، لڑنا ان کا مزاج تھا۔
شراب ان کی روزمرہ کی عادت تھی، ان کی رگ و ریشے میں شراب تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو ایک دم سے بریک نہیں لگائی، سلولی سلولی، اس لیے کہ جو مجاز ہو ایک دم چھرانے جائیں گے تو کنٹرول نہیں ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں آؤ تو پی کر نہ آؤ، پیو لیکن نماز میں نہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز میں پی کر نہ آؤ۔ پھر آہستہ سے اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کا نفع کم، نقصان زیادہ ہے۔ شراب میں، خمر میں نفع کم، نقصان زیادہ ہے، یہ نہیں کہا حرام۔ اور جب مکمل طور پر دل میں نفرت بیٹھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری انما البیع والخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنب، اب بچو تم۔ تو شراب ان کی عادت، قتل و غارت غری ان کی عادت، اولاد کو قتل کرنا ان کی عادت، بچیوں کو دفن کرنا ان کی عادت، لوٹ مار کرنا ان کی عادت، ساری عادتیں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود احکم الحاکمین نے نبی آخر الزماں انہی میں بھیجا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ رومن امپائر بھی تو تھا جو مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے، اہل کتاب تھے نا وہ، روم میں اہل کتاب تھے، ان میں نبی نہیں بھیجا، نبی آخر الزماں۔ شام میں یہودی بھی تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے، نبی آخر الزماں ان میں بھی نہیں بھیجا، نبی آخر الزماں ان میں بھیجا جن کی یہ گناہوں کی لسٹ ہے، ان میں نبی بھیجا۔ کیا وجہ تھی آخر؟ کیا وجہ تھی؟ سیرت پڑھو میرے بھائیوں، کیا یوٹیوب پر پڑھتے رہتے، کیا ان فاسق اور فاجروں کے بیان سنتے رہتے جن کی داڑھی نہیں، جن میں سنت نہیں، جن میں عشق رسول نہیں، دو چار حدیثوں کے پل لینے سے وہ کوئی اسکالر نہیں ہو جاتا۔ عشق رسول، محبت رسول کچھ اور ہے، کچھ اور چیز ہے۔ یہ تو آخر وجہ کیا تھی اس میں؟ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس پر سیرت النبی میں۔ کیا لکھا؟ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ عرب کیسے ہی خراب کیوں نہ تھے، بہت خراب تھے، لیکن ان میں 3 صفات تھی، یہ اچھی 3 صفت، اور یہ تینوں صفتیں نبی کے لیے ضروری تھی۔ ان 3 صفتوں کا نبی کی نبوت کو پھیلانے کے لیے ضروری تھا۔ نمبر 1، عرب کفر میں تھے، گناہوں میں تھے، لیکن وفاداری ان کی صفت تھی، بہت وفادار تھے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے سے مدینہ شریف، تو راستہ بتانے کے لیے جس آدمی کو منتخب کیا، چوائس کی، وہ مشرک تھا، اس کا نام تھا دلیل دیلی، بخاری شریف میں ہے اس کا نام، اس کو لیا اور اس کو منتخب کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں اتنیاں بھی اس کو دے دی کہ تیرے پاس لے جا، اور حضرت نے اپنا خفیہ راز بھی اس کو بتا دیا کہ ہم غار ثور میں چھپے ہوئے اور ہم 3 دن چھپیں گے، اور 3 دن کے بعد تو فلاں وقت میں، شہر کی وقت میں اتنیوں کو لے کر آ جا اور ہمیں لے کر کے چلنا۔ غور سے سنیں، وفاداری۔ ادھر نبی علیہ السلام غار ثور میں ہے صدیق کے ساتھ، اور ادھر ابو جہل کا اعلان ہو رہا ہے کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ انعام دیں گے۔ دلیل دیلی نے یہ اعلان سنا، اس کے کان میں بھی پڑا، وہ وہیں کا تھا، اس نے سنا اس کو کہ 100 اونٹ ملنے والے، لیکن اس نے 100 اونٹ کی بنیاد پر اللہ کے نبی سے غداری نہیں۔ واہ، آپ کا راز فاش نہیں کیا، آپ کو بتا نہیں دیا کہ وہ غار ثور میں چھپے ہوئے۔ چلو میں تم کو بتاتا ہوں، میرے پاس ان کی اونٹنیاں ہیں،
کیمل ہے میرے پاس، راس پھاش نہیں کیا، بلکہ وقت مقررہ پر دونوں اونٹوں کو لے گئے، صدیق اکبر بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ خود بیٹھا، اور چوتھے ایک ساتھی تھے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو خدمت کے لیے لیا تھا۔ یہ 4 آدمی 2 اونٹنی پر سوار ہوئے، اور دلیل دیلی نے ایک ایسا راستہ تھا جو عام طور پر لوگ یوز نہیں کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے، اس راستے سے مدینۃ المنورہ پہنچا دیا۔ مشرک تھا وہ، اس کے کان میں 100 اونٹ کا اعلان پہنچا، لیکن اس نے ان پیسوں کے خاطر اور ان 100 اونٹ کے خاطر حضرت سے غداری نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے غداری میں پڑے ہو، وہ مشرک ہو کر وفادار تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اسلام ہونے کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود غداریاں ہمارے اندر بھری پڑی۔ چند پیسوں کے خاطر ہمارا ایمان کا سودا، اسلام کا سودا، اخلاق کا سودا، کیریکٹر کا سودا، چند پیسوں کے خاطر ہمارا ضمیر ہی ایسا بن چکا ہے۔ نمبر 2، عربوں کی ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ سخی بہت تھی، سخاوت، وہ چاہے مشرک تھے اپنی جگہ، 360 بت پڑے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں ان کی، صرف کعبۃ اللہ میں نہیں، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف مطاف میں بھی تھی 307 بت، وہ سب کچھ برائیاں تھی، لیکن سخاوت بہت تھی، فیاضی بہت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایک مہمان کی آمد پر وہ پورا اونٹ ذبح کر دیتے تھے، یہ ان کی سخاوتیں تھی۔ اور تیسرا ایک خاص وصف ان میں تھا شجاعت، بہادری، طاقت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے ان 3 صفتوں کی ضرورت تھی: شجاعت، فیاضی، سخاوت اور وفاداری۔ اس لیے کہ وفادار ملیں گے تو دین چلے گا، اور اگر غدار ملیں گے تو نبی کو بھی دشمنوں کے حوالے کر دیں گے۔ حقیقت یہ، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کے باوجود عربوں میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی کی محنت پر جن کے یہ صفات تھے، اللہ نے ان صفات کو بدل دی، اور وہ بنے جو پوری امت کے رہنما بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان سے متعلق قرآن کہتا ہے، ہمارے متعلق نہیں کہتا، یہ ان سے متعلق ہے کہ اللہ ان سے راضی، اور جو ہیں وہ اللہ سے راضی۔ تو قرآن کریم میں میں نے جو آیت پڑھی، تعالی جل شانہ و عما نوالہ، اس میں نیک بندوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ نیک بندہ ہے کون؟ کس کو ہم نیک بندہ کہیں؟ ایک تو صفات میں یوں آتا ہے کہ نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر، جن کی مجلس میں بیٹھ کر، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح ہو، جن کے پاس بیٹھ کر ہمارے عقائد صحیح ہو، جن کے پاس بیٹھ کر ہمارے عقائد صحیح ہو، ہمارے اعمال صحیح ہو، ہماری زندگی صحیح ہو، ہمارے اندر دینداری پیدا ہو۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ نیک بندے یہ لوگ ہیں، اور نیک بندوں کی دوسری تعریف جو قرآن کریم کر رہا ہے کہ نیک بندہ ہے کون، یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے قرآن کریم میں، نیک بندوں کی اللہ نے 2 جگہ تعریف کی۔ ایک تو یہ آیت پڑھی میں نے، اور ایک دوسری آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے، ذرا دین پڑھو، شریعت پڑھو، کتابیں پڑھو، علم پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، تو آپ کو اپنا ایمان سجانے کو ملے گا۔ ہاں، اپنا ایمان، ایک بزرگ نے اپنے شاگرد کو فرمایا، دیکھو کیسے ایمان بنتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے شاگرد کو فرمایا، بیٹے تم قرآن بہت پڑھتے ہو، اپنے شاگرد کو کہہ رہے، بیٹے تم قرآن بہت پڑھتے ہو،
قیامت میں اگر میں تم کو جنت میں نہ ملوں تو مجھے تلاش کر لینا اور میرا ہاتھ پکڑ لینا. کون کہہ رہا ہے؟ استاذ کہہ رہا ہے شاگرد سے کہ قیامت میں اگر میں جنت میں تجھے نہ دکھائی دوں تو مجھے تلاش کرنا کہیں اور جگہ نہ ہو اور میرا ہاتھ پکڑ لینا. تو شاگرد نے جواب دیا کہ حضرت آپ تو مجھ سے بڑے ہیں، آپ میرے استاذ ہیں، میں نے آپ سے پڑھا قرآن حدیث اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس بزرگ نے روتے ہوئے جواب دیا، پیارے اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑے ہیں، سب چھوٹے ہیں. وہاں تو حقیقت یہ ہے کہ کامیاب وہ ہیں جس کو اللہ نجات دے دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کا غم بھی ٹیمپرری ہے. یہ دنیا کا غم جو ہے نا، کوئی بھی بڑے سے بڑا حادثہ آ جائے ٹیمپرری. ماں مری ٹیمپرری غم، والد مرے ٹیمپرری غم، نقصان ہو گیا پیسے ٹیمپرری، اور دنیا کی خوشی بھی ٹیمپرری وقتی. اپنا نکاح ہوا، بیٹے کا ہوا، بیٹی کا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، یہ سب ٹیمپرری خوشیاں ہیں. دنیا کے کسی بھی چیز میں بقا نہیں ہے. اگر بقا ہے تو اللہ کی ذات میں، اور اللہ جو دینے والا ہے اس میں بقا ہے، اور وہ ہے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما اور جہنم سے ہم کو بچا لے. ورنہ جہنم کا غم بھی دائمی ہے اور جنت کی خوشیاں بھی دائمی. جنت کی خوشیاں دائمی خوشیاں اور جہنم کا غم دائمی غم ہے. وہ ہیں دوام. اس لیے جو ہمیں کرنا ہے وہ تو اس ہمیشہ کے لیے کرنا ہے. یہاں کی تو ساری چیز ٹیمپرری. تو عباد الرحمن کی ایک تعریف قرآن کر رہا ہے کہ نیک بندے ہے کون، کس کو نیک بندے کہتے. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی، الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اسی سے پہلے الرحمن، رحمان سے متعلق پوچھنا ہو تو باخبر لوگوں سے پوچھو. باخبر کون ہے؟ باخبر وہ ہیں جن کا دل عشق اللہ سے بھرا ہوا، جن کا دل عشق رسول سے بھرا ہوا ہے، وہ ہیں باخبر لوگ. اللہ کہتا ہے میری خبر پوچھنا ہو ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے. اس کے بعد یہ صفات اللہ بیان کر، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. اللہ کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو بڑے سکون اور نرمی سے چلتے، غرور نہیں، تکبر نہیں. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض. پیسوں کے پراؤڈ میں، عزت کے پراؤڈ میں، دولت کے پراؤڈ میں، جوانی کے پراؤڈ میں، حسن کے برائی میں اپنے پاؤں کو نہ پچھارو، اس لیے کہ اللہ پاؤں کے اچھالنے والوں کو جوانی میں گرا بھی سکتا ہے. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض. تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ہو اور آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. لا تمشی فی واقصر فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اپنی چال میں اعتدال رکھو، چال میں اعتدال، بہت شان کے ساتھ نہ چلو، ایسے بھی نہ چلو کہ شان رسالت کے خلاف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ یوں جھک کر چل رہا، جھکا کنز العمال کی روایت، وہ جھک جھک کر چل رہا. حضرت عائشہ نے پوچھا اس کو کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں. فرمایا میرے نبی ایسے نہیں چلتے تھے، یوں جھک کر چل. یہ بھی شان رسالت کے خلاف، اور یوں اکڑ کے چلنا یہ بھی شان رسالت کے خلاف. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. اپنی آواز نیچی رکھو، بہت زوروں سے بولنا اللہ کہتا ہے یہ تو دونکی اور گدھوں کی آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو لا تمشی فی الارض مرحا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، عاجزی. حدیث شریف میں ہے احبب حبیبک حونا ما. ہائے پیغمبر کیا تعلیم ہم کو دے رہے ہیں. ترمذی شریف کی روایت، پلے باندھ لو اس حدیث. احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما. اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو تھوڑی
احبب حبیبک، اپنے دوستوں سے بہت دوستی نہ کرو، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تیرا دشمن بن جائے۔ اگر تو نے دوستی میں ساری راز کی بات کہہ دی ہے، کل کو تجھے پچھتانا پڑے۔ کیا تعلیم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے والد وہ نصیحت نہیں کرتے جو آقا کر رہے۔ احبب حبیبک ہونا عسیٰ ان یکون بغیضک، ہو سکتا ہے کبھی تیرا دشمن بنے، تجھے پچھتانا پڑے گا، تیرا ویک پوائنٹ اس کے پاس ہوگا۔ وَبَغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، اور اپنے دشمن سے عاجزی کے ساتھ رہے، ہونن عاجزی کے ساتھ رہے، ہو سکتا ہے کل کو تیرا دوست بن جائے، تجھے پچھتانا پڑے گا۔ دشمنی میں بھی بہت آگے نہ بڑھو، دوستی میں بھی بہت آگے نہ بڑھو۔ تو ہون کا معنی عاجزی۔ اللہ کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور و تکبر نہیں۔ انشاءاللہ باقی آیات کی تشریح پھر کبھی کسی موقع پر ہم پڑھیں گے، تاکہ ہماری زندگی بنے اور ہم بھی عباد الرحمن میں شریک ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔